الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. آج محرم الحرام کے سلسلے میں منعقد ہونے والی ان محافل کا آخری دن ہے. الحمدللہ آپ حضرات بھی بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ پورے تسلسل کے ساتھ اور پابندی وقت کے ساتھ حاضر ہوتے رہے اور میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان محافل میں جو ہم سب نے خلوص اور محبت کے ساتھ شرکت کی ہے اور جو لمحات یہاں پر گزارے ہیں ان لمحات کو میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے توشہ آخرت ثابت فرمائے. انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے حسب معمول جس طرح کے ہر سال کا سلسلہ ہے شہادت کے بعد کے واقعات بیان کریں گے. آپ حضرات اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان بے مثال قربانی شہادت جو تاریخ اسلام میں ایک منفرد حیثیت رکھتی. جب یہ عظیم واقعہ ہوا تو اس کے بعد عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا. آپ کی شہادت پر آسمان خون کے آنسو رویا. بعض حضرات
اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں کہ آسمان سے خون برسا ہو یا زمین سے خون نکلا ہو، زمین و آسمان خون کے آنسو روئے ہوں، ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ روایت اتنے تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی، امام بہیقی، حافظ ابو نعیم، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر مکی، امام جلال الدین سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ، ان سب نے اپنی معتبر کتب میں اس روایت کو نقل کیا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن امام شہید کیے گئے 7 دن تک دنیا تاریک رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا، ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے رہے، سورج کو اس دن گہن لگ گیا اور 6 ماہ تک آسمان کے کنارے، یعنی جو آسمان پورا سرخ ہوا تھا وہ سرخی تو آہستہ آہستہ زائل ہوئی، لیکن آسمان کے کنارے سرخ رہے، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ سرخی جو آج تک موجود ہے یہ حضرت امام حسین وہ اسی طرح سرخ رہے اور وہ آج تک ہیں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا آسمان کو سرخ کرنا اور آسمان سے خون کی باری برسانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس واقعے پر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان غصے میں آتا ہے تو اس کا خون جوش مارتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم جسمانیات سے پاک ہے، مکین مکانیات سے پاک ہے، اس لیے اس نے اپنے غضب اور غصے کا اظہار اپنے آسمان کو سرخ کر کے کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ خود خالق کائنات بھی اس پر ناراض ہے اور غضبناک ہے۔ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان پر شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے نہیں تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے خون کی بارش برسائی اور زمین سے بھی خون نکلا، گویا زمین و آسمان اس عظیم واقعے پر خون کے آنسو روئے۔ زمین میں اور فلک میں رنج و غم تھا، شور ماتم تھا، زمین روئی فلک رویا کہ ان دونوں سے خون برسا۔ اور پھر کیفیت کیا ہوئی؟ اٹھے جب صبح کو تو خون سے بھر تن بھرے دیکھے، سبھی پر ہو گئے اس خون سے مٹ کے گھڑے ان کے، کسی پتھر کو جب بیت المقدس میں اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے تازہ اور بہتا خون پاتے تھے، تو اس کے نیچے سے تازہ اور بہتا خون پاتے تھے، چھپا سورج اندھیرا ہو گیا یوم شہادت میں، رہا پھر یہ اندھیرا 3 دن شکل مصیبت میں، بوقت دوپہر
دن میں نظر آنے لگے تارے، برابر 7 دن تک خون روئے آسماں سارے، برابر 7 دن تک خون روئے آسماں سارے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے خون کی بارش برسائی اور زمین سے بھی خون نکلا، جو پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے تازہ خون پاتے تھے، ان کے مٹکے گھڑے جتنے بھی تھے سب خون سے پر ہو گئے۔ خالق کائنات نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ظلم جو ہوا ہے یہ معمولی ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم ہوا ہے، اولاد رسول پر ہوا ہے، اور جن بدبختوں نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حرکت پر بہت زیادہ ناراض ہے، بہت زیادہ ناراض ہے۔ جمیل بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا نا، تمام رفقا اور خود امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سب شہید ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا، امام کے لشکر کے اونٹ پکڑ لیے اور ان کو پکڑ کر ذبح کیا کہ ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب امام علی مقام کے لشکر کے اونٹوں کو پکڑا اور ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت بنایا، تو وہ اتنا کڑوا ہو گیا کہ اندرائن کے پھل سے زیادہ کڑوا تھا، کوئی ایک لقمہ بھی اس میں سے نہ کھا سکا۔ اب اس کے بعد ابن سعد جو یزیدی لشکر کا ایک سپہ سالار تھا، اس نے اپنے مردوں کو دفن کر دیا اور اہل بیت اطہار کے ان مقدس اجسام کو وہیں پر پڑے رہنے دیا۔ دوسرے دن یا تیسرے دن قبیلہ بنو سعد جو وہیں قریبی غازریہ کے علاقے میں، غازریہ ایک گاؤں تھا فرات کے کنارے، وہاں سے کچھ لوگ آئے، ان کے علم میں یہ تمام چیزیں تھیں۔ انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو ایک مقام پر اور دیگر شہداء کے اجسام مقدسہ کو مختلف مقامات پر یعنی الگ الگ دفن کر دی۔ اس طرح ان کی تدفین ہو گئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا، یہ وہ سر مبارک لے کر چلا۔ رات کو جب یہ کوفے پہنچا تو دارالامارت کا دروازہ بند تھا، پھر یہ وہاں سے اپنے گھر چلا گیا اور گھر جا کر اس نے ایک جگہ وہ سر مبارک رکھا اور ایک برتن اس کے اوپر الٹا کر کے ڈھک دیا اور اپنی بیوی سے کہا، دیکھ میں دین و دنیا کی دولت لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، کیا لے کر آیا ہے؟ دیکھو یہ حسین بن علی کا سر۔ اس نے کہا، افسوس تجھ پر، یہ دولت تو لے کر آیا ہے، تجھے حیا اور شرم نہیں آئی؟ اولاد رسول کے ساتھ تو نے ایسا کیا اور نواز رسول کا سر لے کر تو آیا اور کہتا ہے کہ میں دین دنیا کی دولت لے کر آیا ہوں، تو بدبخت ہے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کمرے میں آئی جہاں پر وہ سر انور رکھا تھا، اس کا نام تھا نواریہ۔ اس نواریہ کا بیان یہ ہے کہ رات میں جس مقام پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رکھا تھا، اس نے دیکھا کہ سر انور سے اور آسمان تک ایک نور کی شعاع آ رہی اور اس کے چاروں طرف اچانک کہیں سے چھوٹے چھوٹے پرندے آ گئے، جیسے چڑیاں ہوتی اس قسم کی سفید پرندے، وہ آتے تھے اس کے گر چکر لگاتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے اس کے گر چکر لگاتے تھے۔ ساری رات وہ یہی منظر دیکھتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس نے وہ سر مبارک اٹھایا اور سیدھا پہنچا ابن زیاد کے پاس، اور وہاں جا کر کہتا ہے، امیر دیکھ میں کیا لے کر آیا ہوں۔
میں کتنا بڑا کارنامہ کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا کر کے آیا؟ حسین بن علی کا سر میں لے کر آیا ہوں۔ جا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب مجھے انعام دینا چاہیے، میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو حسب نسب کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے سب سے افضل تھا، میں نے اس کو قتل کیا۔ اس نے کہا بدبخت، اگر تیرے نزدیک وہ ایسی ہی فضیلت والے تھے تو تو نے کیوں ایسا کام کیا؟ تیرا انعام یہ ہے کہ تجھے بھی ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ جلاد کو بلایا اور اسی وقت سر قلم کرا دیا، اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ اب اس نے کیا کیا کہ سر انور جو ایک تشت میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ آہستہ آہستہ امام علی مقام کے مبارک مقدس لبوں پر مارنے لگا اور کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ حسین بہت حسین و جمیل ہے، واقعی اس میں شک نہیں کہ حسین تم تو بہت حسین و جمیل تھے۔ وہاں پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ گستاخی کر رہا ہے، وہیں سے انہوں نے پکارا، او ابن مرجانہ، بدبخت تو یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان مقدس لبوں کو چوما کرتے تھے، اور تو یہ گستاخی کر رہا ہے کہ چھڑی ان پر مار رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح ڈانٹ رہا ہے، للکار رہا ہے؟ وہ بہت زیادہ کمزور، بوڑھے، ضعیف تھے۔ اس نے کہا تو بہت زیادہ بوڑھا ہے، تیرے بڑھاپے کا خیال میں نے کیا ہے، ورنہ ابھی میں تیری گردن اڑا دیتا۔ انہوں نے کہا ہاں تجھے غصہ آیا، میں بھی ایک اور اس سے بڑھ کر غصے والی بات تجھے سناتا ہوں، سن۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضور کے دائیں زانو پر امام حسن اور بائیں زانو پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تشریف فرما تھے۔ سرکار نے مبارک ہاتھ ان کے سروں پر پھیرے محبت سے، شفقت سے، اور فرمایا اے اللہ میں اپنے ان دونوں شہزادوں کو مومنین اور صالحین کے پاس بطور امانت چھوڑ رہا ہوں۔ افسوس کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ایک جانب حسین ہوں گے اور ایک جانب تو ہوگا، پھر دیکھ اللہ رب العالمین کیسا انصاف کرے گا اور کیسا فیصلہ فرمائے۔ یہ کہا اور روتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکل گئے۔ ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا، لیکن وہ وہاں سے چلے گئے، یہ خاموش ہو گیا۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی اور بخاری دونوں میں موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا تو میں وہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی تھی، چھڑی تھی، وہ آپ کے دانت مبارک اور لبوں پر آہستہ آہستہ مار رہا تھا۔ اس نے آپ کے حسن و جمال میں کچھ کلام کیا، اور اس کے بعد فرماتے میں نے جب دیکھا تو ان کی داڑھی اور بالوں پر وسمے کا خضاب کیا ہوا تھا اور بہت خوبصورت چہرہ تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ لگ رہے تھے۔ یہ روایت بخاری اور ترمذی میں موجود ہے۔ بہر صورت اس کے بعد اہل بیت اطہار کی وہ مقدس اور پاکیزہ بیویاں ابن زیاد کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس نے دیکھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اس بدبخت نے کہا دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کیا حشر کیا ہے۔ امیر المومنین یزید کو معاذ اللہ اس نے یہ کہا کہ اللہ نے عزت دی اور ان کو معاذ اللہ ذلیل کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جس نے ہماری شان میں آیت تطہیر نازل کی ہے، اس کا کرم ہے جس نے ہمیں پاک کیا ہے، ایسا پاک کیا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ اس ظلم کا بدلہ، اس کا انصاف
ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، قیامت میں انشاءاللہ اس کا صحیح انصاف ہوگا، پتہ چل جائے گا کون حق پر تھا، کون مظلوم تھا اور کون ظالم تھا۔ یہ خاموش ہو گیا۔ مشکات شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز دوپہر کے وقت حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، ریش مبارک پر بھی گرد کے آثار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے، یہ کیا کیفیت ہے، اور یہ آپ کے دست مبارک میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں، اس بوتل میں حسین کا اور ان کے رفقا کا خون ہے جو آج میں جمع کرتا رہا ہوں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ دوسری روایت حضرت سلمہ انصاریہ، یہ روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیفیت؟ وہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ سرکار کی ریش مبارک، حضور کے بال مبارک گرد آلود تھے۔ جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیفیت ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حسین کی شہادت گاہ سے ابھی واپس آ رہا ہوں۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو غلط ثابت کیا اور یہ کہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا 59 ہجری میں اور یہ واقع کربلا ہوا 61 ہجری میں، جبکہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ اشرۃ اللمعات میں تحقیق کے ساتھ یہ فرماتے ہیں، دوسری روایت فرماتے ہیں ان کا وصال ہوا 62 ہجری میں، اور اس روایت یعنی مشکات شریف کی جو روایت ہے فرماتے ہیں اس سے اس چیز کو تقویت ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا وصال 62 ہجری میں ہوا اور واقع کربلا 61 ہجری میں ہوا۔ تو یہ روایت بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں اس کیفیت میں دیکھا۔ اور پہلی حدیث جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب میں نے یہ خواب میں دیکھا تو وہ دن اور وہ تاریخ میں نے لکھ کر رکھی، اور جب وہاں سے لوگ واپس آئے اور میں نے اس چیز کو ملایا تو وہی دن تھا کہ جس دن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں اس کیفیت میں دیکھا تھا، وہ وہی دن تھا جو امام حسین کی شہادت کا دن۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پر وہاں موجود تھے اور سرکار اس تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان دو روایتوں میں یہ چیز آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کی مقدس پاکیزہ بیویوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں اور گلے میں زنجیر ڈال دی گئی، اور اس کے بعد کوفے کی گلیوں میں ابن زیاد کے حکم سے ان مقدس سروں کو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور، آپ کے رفقا اور اہل بیت اطہار کے جتنے بھی افراد تھے، ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر گھمایا گیا۔ کہا یہ لوگوں کو دکھاؤ، ان کو بتاؤ، دیکھو جو
حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں ان کا یہ حشر ہوتا۔ اب جب وہ قافلہ گھوم رہا ہے تو وہ کوفی جو تھے رونے لگے اس کیفیت کو دیکھ کر کہ یہ سر جتنے بھی ہیں نیزے پر ہیں اور یہ لوگ اونٹوں پر ہیں، اہل بیت کی مقدس بیویاں اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ زینب نے جب یہ دیکھا فرمایا بدبختوں اب تم روتے ہو، تم نے ہمارے بھائی حسین کو خط لکھ کر بلایا، اپنی وفاداری کا یقین دلایا، خطوط بھیجے، وفود بھیجے، اور جب وہ تمہارے کہنے سے یہاں پر آ گئے تو تم نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور اب تم ہمارے سامنے آنسو بہاتے ہو، خدا کرے کہ تم قیامت تک اسی طرح روتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ قیامت میں انصاف کرے گا۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطاب کیا اور ان لوگوں کو لعنت ملامت کی، تم ہی نے تو ہمارے باپ کو بلایا تھا، تم ہی نے تو خطوط لکھے تھے، وفود بھیجے تھے، اور جب وہ یہاں پر آ گئے اولاد رسول کو، نواس رسول کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور جب ظالموں نے انہیں بھوکا پیاسا شہید کر دیا، ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی، اب تم روتے ہو اور آنسو بہاتے ہو، تم قیامت تک اسی طرح روتے رہو گے۔ کوفے کی مسجد میں ابن زیاد کے حکم سے لوگوں کو دعوت دی گئی، تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ یہ بدبخت جا کر منبر پر بیٹھا اور اس نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور ان تمام نفوس قدسیہ کے بارے میں نہایت غلط زبان استعمال کی اور ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کذاب یعنی جھوٹا کہا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے معاذ اللہ حضرت امام حسین کے خلاف غلط الفاظ استعمال کیے کہ ان کو ذلیل کیا اور امیر المومنین یزید کو عزت دی۔ وہاں پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک ساتھی اس مسجد میں موجود تھے، ان کی بینائی زائل ہو چکی تھی لیکن وہ مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے، وہیں ذکر و اذکار میں نماز میں مشغول رہتے تھے۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن عفیف۔ انہوں نے جب یہ اس کی گستاخی سنی تو ان سے رہا نہیں گیا، اسی وقت انہوں نے بلند آواز سے کہا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے یزید کو ذلیل کیا، تو بھی کذاب ہے، تیرا باپ بھی کذاب ہے۔ اور انہوں نے اس طرح ابن زیاد کو برا بھلا کہا، ارے اولاد رسول کو اس طرح شہید کر کے ان کے سروں کو گھما کر اب تو یہ کہتا ہے اللہ نے ان کو کوئی ذلت نہیں دی، اللہ نے ان کو تو بڑی عزت دی ہے، وہ شہادت کے مقام پر پہنچے ہیں اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کو بڑی عزت اور منزلت ملے گی۔ یا علی ظاہر محب اہل بیت تھے، عاشق تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھیوں میں سے تھے، تو کیسے وہ یہ سن سکتے تھے؟ جب انہوں نے اس بدبخت کو منہ توڑ جواب دیا، اس نے فوراً حکم دیا اس کی گردن اتار دی جائے، جلادوں نے پکڑ لیا، لیکن عبداللہ ابن عفیف کے دیگر قبیلے والے وہاں موجود تھے، انہوں نے چھڑا لیا۔ بعد میں اس بدبخت نے کسی طرح ان کو بلایا خاموشی سے اور ان کو قتل کرا دیا، وہ شہید ہو گئے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس نے کہا کہ ان سروں کو اسی طرح اسی کیفیت میں یعنی نیزے پر جس طرح چڑھایا ہوا یزید کے دربار میں لے جاؤ اور وہاں جا کر ان کو پیش کرو اور اسی کیفیت میں لے کے جاؤ تاکہ راستے میں لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کریں، ان پر یزید کا رعب، اس کا خوف، دہشت طاری ہو جائے اور اس کے خلاف کوئی بھی اٹھ نہ سکے، زبان نہ کھول سکے۔ دیکھو جنہوں نے مخالفت کی ان کا یہ حشر ہوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن کے بعد یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ آگے
یہ بدبخت نیزوں پر وہ سر مبارک مقدس سر لیے ہوئے ہیں، پیچھے اونٹوں پر مقدس بیویاں ہیں، اہل بیت کے بقیہ افراد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جا رہے ہیں۔ کہاں پر؟ یزید کے دربار میں۔ کربلا سے یہ روانہ ہو گئے۔ جب یہ چلتے رہے، منزل بمنزل سفر کرتے رہے، راستے میں ایک گرجا ان کو نظر آیا۔ اس گرجے کا جو راہب تھا وہ اپنے گرجے سے باہر نکلا، اس نے دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا، لیکن حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ قافلہ تو آ رہا ہے لیکن اس کے آگے انسانی سر نیزوں پر اٹھائے ہوئے۔ حیران ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے؟ جب وہ قافلہ قریب آیا، اس نے پوچھا، معلومات کی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ ہمارے نبی کے نواسے حسین بن علی کا سر۔ افسوس ہے تم پر، تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کیا ہے، بڑے بدبخت لوگ ہو تم۔ اگر میری بات مانو تو ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو، اور یہ مقدس بیویاں، پاکیزہ بیویاں جو ہیں، ان کی خدمت کا موقع دو۔ اس کے بدلے انہوں نے کہا، اس کے بدلے تم ہمیں کیا دو گے؟ اس نے کہا، میں 10,000 درہم میں تمہیں دوں گا ایک رات کے۔ ایک رات میں ان کو ٹھہراؤں گا، ان کی خدمت کروں گا، اور یہ سر انور مجھے دے دو، میں یہ اپنے پاس رکھوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپس میں مشورہ کیا، 10,000 درہم مل رہے ہیں، سر اس کو دے دیا۔ اور جو اہل بیت کی افراد تھے، پاکیزہ بیویاں مقدس، ان کو وہاں بھیج دیا۔ اس نے ان کو ایک کمرے میں ٹھہرایا اور ان سے کہا کہ اگرچہ میں آپ کی امت نہیں، یعنی آپ کے نبی کا ماننے والا نہیں، لیکن میں آپ کی عزت، ادب اور احترام کرتا ہوں۔ ایک رات آپ مجھے خدمت کا موقع دیں، جس چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے حکم فرمائے، میں وہ چیز حاضر کر دوں۔ ان بیویوں نے اس کو دعائیں دیں اور سر انور کو لے کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چہرے مبارک پر جو گرد و غبار، خون کے نشان، آثار جو بھی تھے، اس نے وہ سب صاف کیے۔ بال مبارک، ریشے مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سر کو ایک اونچی جگہ ایک اچھا سا کپڑا بچھا کے اس پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد اس کو خوشبو وغیرہ لگا دی، اور خوشبو لگا کر ہاتھ باندھ کر اس سر انور کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب دیکھو یہاں پر ادب کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا، اس لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کبھی بھی کسی کی شان میں گستاخی مت کرنا، کبھی بھی کسی عالم یا کسی شیخ یا کسی پیر یا کسی بزرگ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، بے ادبی نہیں کرنا، اس لیے کہ بے ادبوں کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ بے ایمان بھی ہو جاتا۔ اور با ادب اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، جس طرح کے اب آپ آگے چل کے سنیں گے کہ اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ادب کرنے کی وجہ سے۔ تو روایت میں آتا ہے اس نے سر انور کو صاف کر کے خوشبو لگا کر ایک طاق میں رکھا، اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نگاہوں سے حجابات ہٹا دیے، اور اس نے دیکھا کہ سر انور سے لے کر آسمان تک نور کی ایک روشنی ہے جو آ رہی ہے اور جا رہی، نور کی روشنی۔ وہ یہ دیکھتا رہا، غور کرتا رہا، اور اس کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی عجیب کیفیت ہوئی اور پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا ادب کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دولت ایمان عطا فرما دی۔
انہوں نے تو یہ سوچا نا کہ یہ رقم ہمیں مل جائے گی، یہ 10,000 رقم، انہوں نے دنیاوی دولت کی لالچ کی، اور اس نے صرف آل رسول ہونے کا ادب احترام، اور اسی وجہ سے وہ سر مبارک لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ سر اقدس انہوں نے دے دیا اس کو رقم لے کر، دیا راہب نے پہلے غسل پھر خوشبو ملی اس پر، ادب کے ساتھ بیٹھا اس کو اپنے سامنے رکھا، گزاری رات بھر اس طرح جب وہ دیکھتا روتا، جو نازل ہوتے تھے انوار رحمت آپ کے سر پر، نظر آتا رہا راہب کو ان انوار کا منظر، اسی باعث وہ مذہب سے اپنے ہو گیا تائب، باخلاص و عقیدت اب مسلمان ہو گیا راہب۔ یا علی، اس نے دنیاوی دولت قربان کی، اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی، صرف ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے۔ پتہ چلا جو ادب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں اس پر نازل کرتا، اور جو بے ادب گستاخ ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ نہ اس دنیا میں ہوتا ہے نہ اس جہان میں ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب با ادب رہیں، کسی کی گستاخی نہ کریں، خاص طور پہ اس بات کو یاد رکھیے۔ اب کیا ہوا، صبح ہوئی، کیونکہ ایک رات کے لیے دیا تھا، انہوں نے کہا لاؤ، اس نے واپس دے دیا، اور 10,000 درہم اٹھا کر ان بدبختوں کو، لالچیوں کو دے دیے۔ بڑے خوش ہوئے لے کر، یہ ہمیں 10,000 درہم مل گئے، دوبارہ نیزوں پر چڑھا لیا سروں کو، مقدس بیویوں کو پھر اونٹوں پر بٹھایا، پھر قافلہ چل پڑا۔ اب یہ چلتے رہے، منزل بہ منزل سفر کرتے رہے۔ ابھی یہ دمشق کے قریب تھے، اچانک خیال آیا کہ یہ 10,000 درہم جو لے کر ہم جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یزید کو پتہ چل جائے تو وہ ہم سے چھین لے، 10,000 درہم ہیں، پھر کیا کریں؟ کہا ایسا کرو کہ راستے میں ہی تقسیم کر لو، یہ جو راہب نے دیے 10,000 درہم، کسی جگہ یہ قافلہ روکو، ہم بیٹھتے ہیں آپس میں یہی تقسیم کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، انہوں نے لالچ کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 10,000 درہم جو اس نے تھیلیوں میں بھر کر دیے تھے، ایک جگہ قافلہ روکا، وہاں بیٹھے، اور جب ان کو الٹا تو وہ 10,000 درہم جو تھے وہ سب کے سب ٹھیکریوں میں تبدیل ہو گئے، سب ٹھیکریوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور شان اور قدرت، وہ سب ٹھیکریوں میں تبدیل ہوئے، اور اس ٹھیکری کے دونوں جانب قرآن کریم کی 2 آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ حیران ہوئے کہ یہ درہم کو کیا ہو گیا، یہ ٹھیکریاں بن گئی سارے، یہ تو ہم نے دیکھ کر لیے تھے۔ اور جب ٹھیکریاں اٹھاتے ہیں تو دونوں جانب قرآن کریم کی 2 آیتیں، ایک آیت جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل نہ سمجھو، ایک طرف لکھا ہوا، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے۔ دوسری جانب لکھا ہے اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ لیٹتے ہیں، عنقریب جان لیں گے۔ بڑے حیران ہوئے، ظاہر ہے کچھ کر تو سکتے نہیں تھے، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جو لالچ کی تھی، حرص، ہوس، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ پھر روانہ ہو گئے،
چلتے رہے، سفر کرتے رہے، اور چلتے چلتے بالآخر یزید کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے بڑا افسوس کیا، اور اگر وہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، ابن زیاد نے امام کو شہید کیا، ابن زیاد کے لشکر نے شہید کیا، یزید نے ہرگز نہیں کہا تھا۔ حالانکہ پہلا خط جو اس نے ولید بن عقبہ کو لکھا تھا مدینہ منورہ، یہی کہا تھا کہ ان تینوں کو بلاؤ، میری بیعت کے لیے آمادہ کرو، اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ اب جو یزید کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں۔ پہلی روایت زہیر بن قیس اس سے ہے، وہ روایت کرتا ہے اس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا، وہ لے کر یزید کے دربار میں پہنچا اور اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر ہے۔ وہ حیران ہوا، حسین بن علی کا سر؟ ہاں۔ کہا دیکھو میں نے تمہاری حکومت کو بچانے کے لیے، اس سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے سب سے زیادہ معتبر اور فضیلت والے شخص کو میں نے قتل کر دیا، یہ ان کا سر ہے۔ اس پہلی روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے جب یہ سنا تو اس نے ابن زیاد پہ لعنت کی، خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، ابن زیاد پر۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں حسین کو معاف کر دیتا۔ میں نے کب کہا تھا قتل کرنا؟ پہلی روایت۔ دوسری روایت شمر ذل جوشن اور محضر بن ثعلبہ، یہ دونوں امام علی مقام کا سر لے کر یزید کے پاس پہنچے۔ اس میں یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا تو پہلے تو اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے کہ یہ بہت غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھ سے کم پوچھ لیتے، پھر میں جو فیصلہ کرتا وہ کرتے۔ ابن زیاد نے جلدی کی اور فوراً ان کو ختم کر دیا۔ تیسری روایت میں یہ ہے کہ جب وہ سر اس نے دیکھا، اس کے دربار میں پہنچا تو بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ معاملہ بالکل ایسا ہے جیسے حسین بن حمام کے اشعار۔ اور ان اشعار کا مطلب کیا تھا کہ عوام نے تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا، لیکن ہماری تلواروں نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ اور پھر اس نے کچھ شعر ایسے پڑھے کہ بدر میں میرے جو آبا و اجداد قتل ہوئے تھے، کاش وہ آج زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ میں نے ان کا بدلہ آج لے لیا۔ کتنی یہ بدبختی کی بات تھی۔ اور اس کے بعد وہ خوش ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاذ اللہ ہمیں عزت دی ہے اور ان کو ذلیل کیا۔ اس قسم کی چیزیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس واقعے پر ناراض تھا تو سب سے پہلے ابن زیاد کو بلا کر اس کو سزا دینی چاہیے تھی۔ اگر یہ مان لیں، اول تو پہلا خط ہی اس کا یہ تھا کہ ان کو بلاؤ، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ سر قلم کر دو۔ اور ہر چیز سے باخبر تھا۔ اور جب اس کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کوفے پہنچ گئے، 18,000 نے بیعت کر لی، تو اس نے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو اسی لیے بھیجا کہ یہ سخت آدمی ہے، سنگ دل ہے، ظالم ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ کہتے نہیں اس نے افسوس کیا، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے افسوس کیا، تو پھر اس نے ابن زیاد کو معزول کیوں نہیں کیا؟ یہ فرض ہے نا سربراہ مملکت کا۔ اگر کسی اس کے گورنر سے، کسی وزیر سے، امیر سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ صدر مملکت کے حکم کے خلاف ہو، حاکم کے حکم کے خلاف ہو، تو وہ اس کو معزول کر دے۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ پہلی بات، نہ اس نے معزول کیا، نہ اس نے ابن زیاد کو کوئی سزا دی، بلکہ اس نے ابن زیاد کو انعام دیا۔ اب بتاؤ انعام کون دیتا ہے؟ جو خوش ہوتا ہے یا جو افسوس کرتا ہے؟ انعام بھی دیا، اس کو عہدے پر برقرار بھی رکھا، ظاہری طور پر لعنت ملامت کرتا رہا۔ تیسری روایت درست ہے، پہلے یہ خوش ہوا، اپنی بڑائی بیان کی، اور جب بعد میں اس کو احساس ہوا کہ اب تو یہ فضا میرے خلاف ہو جائے گی، یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، تب اس نے
اس قسم کی چال چلی۔ پھر اہل بیت کی بقیہ افراد خاندان وہاں پہنچے اور اس نے بھی وہی حرکت کی جو ابن زیاد نے کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی اور اس نے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس لبوں پر اس نے ماری۔ تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا ان سے بھی رہا نہیں گیا اور انہوں نے وہی بات دہرائی، بدبخت تو ان کے ساتھ یہ گستاخی کر رہا ہے۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہی مقدس لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایت غلط ہے، حالانکہ یہ روایت کثیر لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے اور تواتر کے ساتھ یہ روایت بھی آئی ہے۔ پھر حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، دیگر مقدس بیویاں اور خود سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود۔ اس نے ان کی شان میں بھی گستاخی کی یزید نے، اور کہا کہ دیکھو ہم نے کیسے تمہاری جڑوں کو کاٹا ہے، کیسے تمہارے بھائی کے ساتھ حشر کیا گیا ہے، تلواروں نے فیصلہ کر دیا کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ ہم حق پر تھے، اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا، ہمیں فتح ہوئی۔ جب اس نے یہ کہا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ فرمایا وہ وقت دور نہیں جب ایک جانب تو کھڑا ہوگا اور ایک جانب میرا بھائی حسین کھڑا ہوگا، تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا اور حسین کے شفیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھنا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اس نے کہا دیکھو تیرا بھائی بے دردی کے ساتھ شہید مارا گیا ہے، بھوکا پیاسا مرا ہے۔ فرمایا شہادت ان کا مقدر تھی، اس لیے وہ میدان جنگ میں آئے، شہید ہوئے اور شہادت کے عظیم مقام پر پہنچے۔ اللہ نے کوئی ذلت نہیں دی ہے، ان کو تو عزت ملی ہے، شہادت کا عظیم منصب ملا ہے۔ قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین خاموش رہے۔ پھر پوچھا کون ہے یہ؟ آپ پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا علی بن حسین۔ کہا علی کو اللہ تعالیٰ نے مارا نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے علی اکبر، وہ شہید ہوئے۔ اس نے کہا اس کو کیوں چھوڑ دیا، اس کو بھی ختم کرو۔ جب یہ بات ہوئی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے لیا، اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ فرمایا بدبختوں، ہمارے جوانوں کو اور ہمارے ادھیڑ اور ہمارے بوڑھوں کو، بچوں کو تو نے ختم کر دیا، ابھی بھی تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ اہل بیت کے خون سے ابھی بھی تمہارے ہاتھ رنگین ہے، اب بھی تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ ارے ایک آدمی تو ہمارے لیے رہنے دو، اور اگر ختم ہی کرنا چاہتے ہو پہلے مجھے ختم کرو پھر اسے ختم کرنا۔ جب اس قسم کی بات آپ نے تڑپ کر رو کر کہی، امام زین العابدین نے کہا اچھا اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کوئی متقی پرہیزگار آدمی ان مقدس بیویوں کے ساتھ کر دو تاکہ وہ انہیں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت ان دونوں نے تڑپ کر بے چین ہو کر اور غصے میں جوش میں یہ کہا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کافی دیر تک وہ ان دونوں کو دیکھتا رہا، خاموش رہا، اور پھر اس نے اشارہ کیا جلادوں کو کہ اسے چھوڑ دو، ورنہ اس بدبخت نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ جب اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اب فضا میرے مخالف ہو رہی ہے، کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اتنا بڑا واقعہ ہوا، شہزادہ رسول کو بے دردی کے ساتھ ان کے رفقا کو، ان کے خاندان کے افراد کو بھوکا پیاسا رکھ کر پھر شہید کیا گیا، تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے پیترا بدل لیا۔ اب افسوس کرنے لگا اور اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ اہل بیت کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ مل کر رو، ان کا غم ہلکا کرو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اپنے سامنے گلشن زہرا کے لہلہاتے اس گلشن کو
ان پھولوں کو، مقدس کلیوں کو تلواروں سے کٹتے، نیزوں سے چھنی ہوتے ہوئے دیکھا تھا، کیسے وہ اس چیز کو بھول سکتی تھی؟ بہرحال اس کی عورتوں نے تعزیت کی، ان کے ساتھ مل کے روتی رہیں۔ پھر یزید نے کہا کہ ان کی جو چادریں، جو سامان لشکریوں نے چھینا ہے ابن زیاد کے لشکر نے، وہ بھی ان کو واپس کر دو۔ تو وہ چیز تو خیر واپس نہیں ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ اس نے ساز و سامان دیا اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو داغ اس کی پیشانی پر لگ گیا ہے کسی طرح یہ مٹ جائے، لیکن وہ مٹنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ سب کچھ اس کے دور سلطنت میں ہوا تھا۔ اور اگر وہ ان لوگوں کو بلا کر سزا دیتا اور ان کے بھی سر قلم کرا دیتا تو پھر تو مان لیتے کہ واقعی اس کو افسوس ہوا اور اس نے یہ کیا، لیکن کسی ایک کو بھی اس نے سزا نہیں دی اور بلکہ ان کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا۔ ابتدا میں خوش ہوا اور جب احساس ہوا کہ اب یہ کیفیت ہوگی تو پھر افسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو واپس مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے، بہت سا ساز و سامان دے کر، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا۔ یہ بڑے عزت احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اہل بیت کے ان بقیہ افراد کو لے کر چلے۔ جب یہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو مقدس بیویوں نے کہا، نعمان ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس راستے سے لے کے جاؤ کہ کربلا درمیان میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو شہداء ہیں وہ تو ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں، ہم یہ دیکھ لیں کہ ان کو کسی نے دفنا دیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم ہوگا میں اسی طرح کروں۔ انہوں نے اس قافلے کے ساتھ اہل بیت اطہار کی پاکیزہ بیویوں کے ساتھ بڑے ادب احترام کا سلوک کیا، بہت ان کے آرام کا، ہر چیز کا خیال رکھا، جس سے خوش ہو کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جو زیور، ان کو جو چیزیں یعنی سونے کی کچھ چیزیں جو یزید کی عورتوں نے دی تھی، انہوں نے وہ ان کو دے دی۔ ہمارے پاس اس پر کچھ نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ بہت بھلائی کی ہے، لہٰذا یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اگر اور بھی کچھ ہوتا تو ہم اور بھی تمہیں دے دیتے۔ انہوں نے وہ چیز واپس کر دی اور انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، رسول کی نگاہ کرم مجھے چاہیے۔ میں نے حضور کی نسبت سے، آل رسول ہونے کی وجہ سے، اس احترام میں، ادب میں، محبت میں نے یہ سلوک کیا۔ خیر، یہ قافلہ آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے منزل بمنزل سفر کرتے کرتے یہ پہنچے کربلا۔ جیسے یہ کربلا پہنچے، سمجھ لیجئے کہ ان کے دل پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ وہی مقام نظر آیا جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی ایک ایک بوند سے ترسے تھے، بھوکے پیاسے جہاں پر شہید ہوئے تھے۔ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفقا، یہ تمام چیزیں اہل بیت کے اس قافلے نے جب یہ دیکھا، پھر قیامت قائم ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن انہوں نے جب وہاں دیکھا تو یہ دیکھ کر ان کو تسلی ہو گئی کہ جتنے بھی شہداء تھے ان کی تدفین ہو گئی۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے دوسرے ہی دن ان کی تدفین کر دی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو کافی اطمینان ہوا کہ ہمارے شہداء کی تدفین ہو چکی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر پہنچی، انہوں نے دیکھا، تمام شہداء کی قبروں کو دیکھا، اور اس کے بعد اطمینان کرنے کے بعد آنسو بہاتی ہوئی جب کربلا سے روانہ ہوئی تو ان کے کیا جذبات ہوں گے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ شاعر نے ان جذبات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جب یہ وہاں سے چلے ہوں گے تو کیا ان کے قلب کی کیفیت ہوگی۔ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی،
خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گورو کفن تھا، ہائے کیسا یہ رنج و محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے جو عابد وہ زارو حزین ہے، سخت کلثوم اندوہگی ہے، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت کے یہ تمام افراد کربلا سے اب مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ان خیالات کو، ان جذبات کو تصور میں نہیں لایا جا سکتا کہ جو اس وقت ان کے قلب مبارک پر گزر رہی ہوگی اور جس طرح وہ وہاں سے گئے ہوں۔ یہ لوگ یہاں سے چلے اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ میں قیامت قائم ہو گئی۔ جب رو رو کر یہ تمام حال سناتے تھے اور یہ خبریں پہنچتی تھیں تو اہل مدینہ اور وہاں کے گرد و نواح کے تمام لوگ اور یہ جتنی بھی آبادیاں تھیں، جیسے جیسے یہ خبر پھیلتی گئی فضا یزید کے خلاف ہی ہوتی گئی۔ ظاہر ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جس نے بھی سنا کہ حسین بن علی کے ساتھ یہ ہوا ہے، بھوکا پیاسا بے دردی کے ساتھ اس طرح ظلم اور بربریت کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا ہے، جس نے بھی سنا وہ یزید کا مخالف ہو گئے۔ اب یہ خبریں جب ہوتے ہوتے پورے عالم اسلام میں پھیل گئیں اور اس نے جب یہ دیکھا کہ اب تو یہ معاملہ بالکل الٹ ہو رہا، یعنی جس وجہ سے اس نے ان کو شہید کروایا تھا کہ یہ اگر خلافت کا دعویٰ کر دیں گے تو میری حکومت ختم ہو جائے گی، حکومت کو بچانے کے لیے اس نے یہ تمام چیز کی، لیکن کیا ہوا، معاملہ بالکل الٹ ہو گیا اور سب کے سب اس کے مخالف ہو گئے۔ اب اس نے ایک اور حرکت کی، اس نے اپنا ایک لشکر مسلم بن عقبہ کے سربراہی میں مدینہ منورہ بھیج دیا بغاوت کو کچلنے کے لیے۔ جب پتہ چلا نا کہ سب مخالف ہو گئی، ظاہر اہل بیت کا قافلہ جب پہنچا انہوں نے آنکھوں دیکھا حال سنایا، خبریں تو پہنچ رہی تھیں لیکن خود جن پر یہ ظلم و ستم کا طوفان گزر گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، جب وہ پہنچے اور انہوں نے بتایا تو پھر کون ہوگا جس کا دل نہ تڑپا ہو، کون سی آنکھ ہوگی جو نہ روئی ہوگی، کون سا دل ہوگا جو ان کے غم میں، ان کی محبت میں نہ تڑپا ہو۔ اب اس نے ایک فوراً لشکر بھیجا، جاؤ جہاں پر بغاوت ہو اسے کچل دو، جو میرے خلاف بات کرے اس کا سر اڑا دیا جائے۔ مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں لشکر روانہ ہو گیا، منزل بمنزل چلتے 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 وہ مدینہ طیبہ پہنچا، اور جب وہ مدینہ طیبہ پہنچا وہ یزیدی لشکر، اس نے وہاں آ کر اور ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر دیا، گھروں میں گھس گئے، مدینہ طیبہ کی رہنے والی پاکیزہ خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کیا، بے حرمتی کی، جو صحابہ تھے ان کی شان میں گستاخیاں کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا گیا، اسی طرح دیگر صحابہ کے ساتھ ظلم اور بربریت کی، یہاں تک کہ 10,000 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 جو مسلمان اس وقت موجود تھے، گھروں کو لوٹ لیا،
یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کافروں کا لشکر آ گیا، مسلمانوں پر کافروں کے لشکر نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ کیسے بدبخت مسلمان تھے جو مسلمانوں کو لوٹ رہے، جو مسلمانوں کو مار رہے تھے، جلیل القدر صحابہ کو شہید کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھ دیے، گھوڑوں نے مسجد میں پیشاب کیا، لید کی اور حضور کی مسجد کو ناپاک کر دیا۔ اور یہ کیفیت ہو گئی کہ کئی دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، یعنی پورے شہر میں ایسا سما تھا، خوف و ہراس کی یہ کیفیت تھی، یزیدی لشکر کا ایسا خوف تھا کہ جس کو دیکھتے تھے اس تلوار سے سر تن سے جدا کر دیا کرتے تھے، گھروں کو لوٹ لیتے تھے۔ مسجد میں گھوڑوں کو باندھ دیا، مسجد کو ناپاک کر دیا۔ اب کس کی ضرورت تھی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت میں نے دیکھی تو میں نے دیوانوں کسی کیفیت بنا لی، میں نے اپنے بال بکھیر لیے، کچھ مٹی ڈال لی، کپڑے وغیرہ کو پھاڑ لیا جیسے کوئی مجنون دیوانہ ہوتا، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں چھپ گیا۔ اب ان کی کیفیت تو یہ کہ جو نظر آئے اس کو مار دو، تو یہ مسجد میں بھی داخل ہوئے، یعنی پہلے گھوڑے باندھے، انہوں نے مسجد کو ناپاک کیا، پھر یہ فوجی جب مسجد میں داخل ہوئے کہ کوئی بھی نظر آئے اسے مار دو، تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، کہا اسے بھی قتل کر دو، اس کی گردن اتار دو۔ جب ان کو پکڑا تو فرماتے کہ میں نے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ یہ سمجھے کہ دیوانہ ہے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہا نہیں یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ انہوں نے چھوڑ دیا، یہ پھر مسجد کے کونے میں چھپ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں دیوانہ بن کر، پاگلوں کی طرح بن کر میں بالکل 3 دن مسجد میں چھپا رہا، نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن ان 3 دنوں میں میں روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی سنتا تھا، جماعت کی آواز بھی سنتا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ جاری رہی۔ 3 دن تک میں روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی سنتا رہا، نماز کی آواز بھی سنتا رہا، اور اسی اذان اور نماز کے ساتھ میں نماز بھی ادا کرتا رہا۔ لیکن ان بدبختوں کو ذرا شرم نہ آئی، ذرا حیا نہیں آئی کہ ہم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کو ناپاک کر دیا، حضور کے مقدس شہر کے رہنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسا کہ نمک پانی میں، نمک کو پانی میں ڈالو پگھل جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ فرمایا میرے شہر کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کے ساتھ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس طرح اسے ختم کر دے، پگھلا دے گا۔ بلا شبہ یزید کے حکم سے یہ ہوا، یزیدی لشکر نے یہ کیا، اس کو واقع حرہ کہا جاتا، اس کا بھی الزام سراسر اسی کی گردن پر ہے، وہ اس سے بری نہیں ہے۔ آج جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے اس واقعے کا کہ جس کے حکم سے وہ لشکر پہنچا اور اس کے حکم سے مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کو تکلیف دی گئی، تکلیف کیا ان کو تیق کیا گیا، 10,000 مسلمانوں کو، صحابہ کو شہید کیا گیا۔ ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہوا، اور جب یہ ظلم و ستم کر کے انہوں نے سوچا کہ اب ہم نے بغاوت کو کچل دیا ہے، پھر ان کا رخ ہوا مکہ معظمہ کی طرف۔ اب یہاں تو ہم نے قابو پا لیا، اتنے لوگوں کو مار دیا، یہ کر دیا، یہ سوچا ہوگا، اب چلو ادھر۔ پھر یہ لشکر اپنے فتنہ سامانیوں کے ساتھ اپنے ناپاک قدم لے کر اب یہ مکہ معظمہ کی جانب، وہاں پر پہلے سے خبر پہنچ گئی، اور جو ظلم اور بربریت یہ مدینہ طیبہ میں کر چکے تھے اس کی ساری خبریں مکہ معظمہ پہنچ چکی تھی۔ تو اب یہ بغاوت کو کچلنے کے لیے جب یہ اس طرف بڑھے تو اہل مکہ نے پہلے سے اپنا انتظام کیا، یہ وہاں پہنچے،
انہوں نے جا کر مکے کا محاصرہ کر لیا اور 64 دن تک مکے کا محاصرہ کیا، 64 دن تک. اور ایک روایت میں یہ کہ انہوں نے منجنیق سے پتھر بھی پھینکے جس سے بیت اللہ کا غلاف جل گیا اور بیت اللہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا، بیت اللہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا. پھر انہوں نے سوچا کہ اور ظلم اور بربریت کریں کہ ادھر سے یہ خبر آئی کہ تمہارا شیطان مر گیا، تمہارا شیطان مر گیا ہے. 64 ہجری شروع ہوئی اور یزید واصل جہنم ہو گیا. جب اس لشکر کو یہ خبر ملی اب اس کی ہمت ٹوٹ گئی کہ جس کے حکم سے آئے تھے وہ تو چلا گیا جہنم میں. پھر یہ وہاں سے بھاگے مکہ معظمہ سے. غرض یہ کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر اور مکہ معظمہ کا مقدس شہر، ان دونوں جگہ ظلم اور بربریت انہوں نے پھیلائی. یہ بھی کلنک کا ٹیکا جو ہے، یہ بدنما داغ جو ہے، یہ اسی کی پیشانی پر ہے کہ اس کے حکم سے یہ سب کچھ کیا گیا. اور جب وہ واصل جہنم ہو گیا تو پھر یہ وہاں سے لوٹے. اس کے بعد جن لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کسی نے بھی تیر چلایا یا کسی نے بھی تلوار کا کوئی وار کیا، کسی نے پانی بند کیا، جس نے جو کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتناک موت، عبرتناک سزا اسے عطا فرمائی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حلب میں تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالا کتا منہ کھولے ہوئے، زبان نکالے ہوئے کھڑا ہے، جیسے پیاس اسے لگ رہی ہو. تو میں نے سوچا کہ یہ پیاسا ہے، میں اسے پانی پلا دوں. میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اسے مت پانی پلانا، یہ حسین کا قاتل ہے، اس کی سزا یہی ہے، قیامت تک اسی طرح یہ پیاسا رہے گا، قیامت تک اسی طرح یہ پیاسا رہے. مختار ثقفی نے ایک قاتل کو پکڑا اور اسے عبرتناک سزا دی. وہ بدبخت جس نے معصوم علی اصغر کے منہ میں حلق میں تیر مارا تھا، اس کو ایسی پیاس لگتی تھی کہ وہ کہتا مجھے پانی پلاؤ، اور اس کی کمر اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ وہ کہتے کہ ادھر آگ رکھو. کمر ایسی ٹھنڈی جیسے برف اور حلق ایسے گرم جیسے آگ. پانی پر پانی پی رہا ہے لیکن پیاس بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی. اس طرح جتنے بھی تھے ہر ایک کا عبرتناک انجام ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں دکھا دیا کہ آل رسول کے ساتھ تم نے یہ ظلم کیا ہے، جہنم میں جو جلو گے اسی دنیا میں اپنی سزا پالو. جس نے اگر کسی کی مدد بھی کی تھی، جس نے ایک تیر بھی چلایا تھا، ایک نیزہ بھی مارا تھا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بچ گیا. سب کے سب اسی دنیا میں واصل جہنم ہوئے اور اسی دنیا میں سزا ملی. اور یہ ابن زیاد بدبخت جس کے سامنے امام علی مقام کا سر انور پیش کیا گیا اور اس نے چھڑی سے گستاخی کی، ان کے مقدس فوٹو پر چھڑی ماری، اسی دارالعمارت میں، اسی جگہ، اسی مقام پر ابن زیاد کا سر بھی پیش کیا گیا. بعد والوں نے اس کا سر بھی اڑایا اور اس کے سامنے پیش کیا گیا. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کا یکے بعد دیگرے اسی طرح سر لائے گئے اور اسی دارالعمارت میں رکھے گئے. آخر لوگوں نے اس دارالعمارت کو گرا دیا کہ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، ایک کے سامنے دوسرے کا سر، دوسرے کے سامنے تیسرے کا، تیسرے کے سامنے چوتھے کا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. غرض یہ کہ خالق کائنات نے اسی دنیا میں ان کو عبرتناک سزا دے دی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو، جو لالچ، طمع، حرص، ہوس، اقتدار کے ہوس میں ان تمام چیزوں میں آ کر آل رسول کے ساتھ اگر یہ کریں گے تو جہنم میں جو جلیں گے اسی دنیا میں ہم ان کو سزا دے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتناک سزا ان کو دے دی. اور وہ عاشق جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑے
جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے خون کا آخری قطرہ تک امام پر قربان کر دیا، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یقیناً وہ جنت میں ہیں اور بہترین جگہ ہیں، ان کے درجے مرتبے بلند سے بلند تر ہو رہے، اس لیے کہ انہوں نے وفاداری کی اور وفاداری کا حق ادا کر دیا، اپنی جان قربان کر دی لیکن ساتھ نہ چھوڑا، اولاد رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور یہ بدبخت غدار کوفے والے جنہوں نے بلایا، خطوط لکھے، وفود بھیجے، ذرا سا ابن زیاد نے ڈرایا دھمکایا، اسی وقت ساتھ چھوڑ دی، امام مسلم کا ہی ساتھ چھوڑ دی۔ اور جب امام عالی مقام تشریف لائے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی یہ عظیم الشان شہادت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح گلشن اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی، شریعت کو زندہ کر دیا، اسلام کو پائندہ کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ گلشن اسلام خزاں کا شکار ہو رہا تھا، حسین نے اپنا خون دے کر اسے پھر سرسبز و شاداب کر دی۔ اگر فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر دنیا یہی کہتی کہ یہ تو ایک مثال ہے، نواسہ رسول نے کر لی، جگر گوشہ بطول نے کر لی، اولاد رسول نے بیعت کر لی تو ہم بھی بیعت کر سکتے ہیں۔ لیکن امام نے اپنی جان دے دی، اپنا سر دے دیا، لیکن نانا کے دین کو پھر سے زندہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ حسین سر دے سکتا ہے، فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ اور صبر کی ایسی بے مثال قائم کر دی، ایسی مثال قائم کر دی جو مثال ہی بے مثال، اس مثال کی دوسری مثال ہی نہیں۔ قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً جب حسین کے خیمے میں نماز ہوئی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یزیدیوں نے بھی نماز پڑھی ہو، وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ جماعت ادھر بھی ہوئی ہوگی، جماعت ادھر بھی ہوئی ہوگی، سوچنے والے سوچ سکتے ہیں خدا ادھر والوں کے ساتھ ہے یا ادھر والوں کے ساتھ ہے، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، دیکھنے والے دیکھ لیں نماز دونوں پڑھ رہے ہیں، جو صبر کر رہے ہیں خدا ان کے ساتھ، جو صبر کر رہے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ یقیناً خدا امام حسین کے ساتھ تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت تک صبر اور ضبط سے کام لیا اور صبر کی انتہا کر دی، اور یہ بتا دیا کہ اگر ظلم کرنے میں یہ بے مثال ہے تو صبر کرنے میں حسین بے مثال، اگر ظلم کرنے میں اس کا جواب نہیں تو صبر کرنے میں میرا بھی جواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مرقد مبارک پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تمام رفقا جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، ان کے نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ ذکر مبارک کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ نامہ اعمال میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو چند چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کہہ کر نماز رد کر دی جائے، روزے رد کر دیے جائیں، حج زکوٰۃ صدقات رد کر دیا جائے، اسی لیے قیامت کے دن اعمال نہیں ذکر اہل بیت پیش کر دیں گے، ذکر صحابہ پیش کر دیں گے، ذکر رسول پیش کر دیں گے۔ اے الہ العالمین، نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں ہے، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ذکر مبارک وہ مقبول ہے، خدا کی قسم ان کا ذکر بھی مقبول ہے، وہ ایسے مقبول ہیں کہ جو ذکر کرے وہ بھی مقبول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اسی یقین کے ساتھ ہر سال یہ محفل سجاتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ تمام حضرات پہلے دن ہی سے اسی ذوق و شوق کے ساتھ آ رہے ہیں، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دن مجمع کم ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اس سال
پہلے دن سے ہی مجمع زیادہ تھا. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر بھی رحمت نازل فرمائے. اور جس خلوص اور محبت کے ساتھ آپ آئے ہیں، میرا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ یقیناً حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے سب مستفید ہوں گے، ان کی نگاہ کرم سے سب مستفید ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. احسان نہیں رکھتے. تم نے ہمارے ذکر کی محفل کی ہے، تم ہمارے ذکر میں آئے ہو، تم محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آئے ہو، جاؤ دین و دنیا کی دولت ہم تمہیں عطا کر دیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اسی خلوص اور محبت کے ساتھ یہ ذکر مبارک کرتے ہیں. آپ حضرات بھی اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ آئے. الحمدللہ آج کی یہ آخری محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی ان شہدائے کربلا کے صدقے میں، سردار نوجوانان جنت کے صدقے میں ہم سب پر رحمت نازل فرمائے گا اور انشاءاللہ ہم سب کی بخشش فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.